الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ اس خالق کا، اس مالک کا ہم سب پر سب سے بڑا فضل و احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب نبی آخر الزماں، ختم پیغمبراں، سرور سروراں، دلبر دلبراں، قبلہ و قدسیاں، کعبہ و انس و جاں، سائر آسماں، سائر لامقام، شفیع روز جزا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرما کر ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ آج کے جمعۃ المبارک کے اس خطبہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے جہاد کی اہمیت اور شہداء اور شہید کے مقام کے متعلق چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بے شمار پہلو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کے ان پہلو میں سے ایک جہاد بھی ہے جس کی ترغیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جہاد کا شوق اور شہادت کی جستجو فرمایا کرتے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو اس کی ترغیب دی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جہاد کے متعلق احکام موجود ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اس کا تذکرہ اور اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسلام نے قیام امن اور نفاذ عدل اور حقوق انسانیت کی بحالی اور ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے جہاد کا حکم دیا۔ مجاہدین کے متعلق جو آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر فرمایا کہ یہ سچے لوگ ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے ان کلمات طیبات کے اندر جو آپ کی گوش گزار کیے، فرمایا ان المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، انما المؤمنون، یقیناً وہ مومن، الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا پھر انہوں نے اس میں شک نہیں کیا، کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا، وجاہدوا اور جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون اور وہی سچے لوگ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے
یہ کلمات طیبات جو ہیں ان کے اندر مومن کی یہ شان بیان کی گئی کہ مومن جو ہے جو بھی عمل کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر کرتا ہے۔ اگر اخلاص موجود نہ ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا موجود نہ ہو تو مومن کا وہ عمل بیکار جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ان کلمات طیبات پر اگر ہم توجہ کریں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہیں شک نہیں کیا، کہ شک کے اندر مبتلا نہیں ہوئے کہ یہ اللہ کے نبی سچے ہیں یا نہیں، اللہ ہے یا نہیں، کسی بھی معاملے میں جو بھی احکام اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئے ان میں شک نہیں کیا، اور پھر ان نے جہاد کیا۔ جب جہاد کی ضرورت محسوس ہوئی، جب اسلام کو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو بلند کرنے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اپنی جانوں کا اور اپنے مالوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمانے والے، مدینہ المنورہ میں آپ کے سامنے اسلام کو قبول کرنے والے، دارہ اسلام میں داخل ہونے والے پکے اور سچے جو مومنین تھے منافقین کو چھوڑ کر، جہاں جہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جہاد کے لیے، تو جہاد کے لیے بھی سارے اپنی جانوں کے ذریعہ سے حاضر ہوئے، اور اگر مال کی ضرورت پڑی اہل اسلام کو تو پھر اہل اسلام میں سے ان لوگوں کے نام اور ان کے کارنامے آپ سنتے بھی ہیں کہ کچھ تو گھر کا آدھا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ کیا لائے، فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب لے کر آ گیا ہوں۔ تو جہاں جہاں جب جب اسلام کو ضرورت پڑی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، حضور کے ماننے والے، حضور کے صحابہ اپنے اموال کو بھی پیش کرتے رہے، اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے رہے۔ جنگ بدر کے اندر 313 کی تعداد اور 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑے بے سر و سامانی کے عالم میں، قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ جنگ احد کا موقع آیا، حضور نے اعلان فرمایا تو صحابہ کرام نکل پڑے۔ اب یہ جہاد کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جہاد کی ضرورت اس لیے تھی کہ امن اور امان اس کو قائم رکھا جائے، مظلوموں کی داد رسی کی جائے۔ آج امت مسلمہ کے لیے یہ بات ضروری ہو چکی ہے کہ امن اور امان کو قائم رکھنے کے لیے امت مسلمہ جہاد کا علم بلند کرے۔ آج آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، فلسطین کے اندر اسرائیلی فورسز کس طرح بم برسا رہی ہیں، معصوموں کی جانیں ضائع کی جا رہی ہیں، نہ تو عورتوں کا لحاظ ہے، نہ بوڑھوں کا لحاظ ہے، نہ بچوں کا لحاظ ہے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ نے جس جہاد کا حکم دیا ہے، اس جہاد کے اندر جب حضور لشکر بھیجا کرتے تھے تو یہ تلقین فرمایا کرتے تھے۔ روایات موجود ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ لشکر لے کر چڑھائی کرو، جو مقابلے میں آئے، قرآن نے بھی کہا، آگے آیات آ رہی ہیں کہ جو مقابلے میں آئے ان کا مقابلہ کرو۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بوڑھوں کو نہیں مارنا ہے، بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے، عورتوں کو قتل نہیں کرنا ہے، اور جو لوگ مقابلے میں نہیں آتے، ہتھیار ڈال دیتے، ان کو بھی قتل نہیں کرنا ہے۔ لیکن آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مجاہد تو ہو رہے ہیں، مجاہدوں سے تو مقابلہ کر نہیں سکتے، لیکن بچوں پر، بوڑھوں پر، کیمپوں پر، اسپتالوں پر، اور یہاں تک آتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ جو ان کی مذہبی جو اقدار ہیں ان کو بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ پھر یہاں تک بھی موجود تھا کہ حضور نے فرمایا کہ کھیتی باڑی کو تباہ نہیں کرنا، درخت نہیں کاٹنے۔ اسلام تو ایسے جہاد کا حکم دیتا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کافر بغاوت کریں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں،
تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے اپنے دفاع میں اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو نازل کرنے کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے، پھر اسلام جو ہے اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ جہاد کیا جائے۔ تو اس آیہ کریمہ میں بھی یہی فرمایا، ان المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مومن ہیں، وہ مومن جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کیا کہ جو بھی حکم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ملا اس حکم کی پابندی کی، اس حکم کو پورا کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، انہوں نے اپنے مالوں کے ذریعہ سے، اپنی جانوں کے ذریعہ سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک ھم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ تو پتہ چلا ایمان اور پھر اللہ کی رضا کی خاطر، رسول اللہ کی اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اسلام کو نافذ کرنے کی خاطر جو لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے، وہ جذبات رکھتے ہیں، حقیقی مومن وہی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کسی دیہاتی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آدمی مال غنیمت، شہرت، اپنے مرتبے کو دکھانے کے لیے لڑتا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے لڑنا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ اعلی فہو فی سبیل اللہ، کہ جو مرتبے کے لیے لڑا وہ بھی جہاد نہیں ہے، شہرت کے لیے لڑا وہ بھی جہاد نہیں ہے، مال غنیمت کے لیے لڑا وہ بھی نہیں ہے، اس کو مجاہد نہیں کہا جائے گا، جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہا جائے گا۔ جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے عطا کردہ احکام کے نفاذ کے لیے جو جنگ کی جائے، جو مجاہد نکلے ساز و سامان اٹھا کر جہاد کے لیے جائے، اس کو جہاد کہا جائے گا۔ فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ اعلی، کہ جو شخص قتال کرے، جہاد کرے اس لیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ دکھاوے کے لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے غازی کہا جائے، مجھے مجاہد کہا جائے، ہمارے ہاں تو غازی اور مجاہد اس طرح کے ہی ہوتے ہیں کہ بس بارڈر کا سفر کر لیا تو غازی بن گئے، اور کفار کو سامنے سے دیکھ لیا تو مجاہد ہیں جی۔ تو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، آج جو شام کے اندر، فلسطین کے اندر جو جہاد جاری ہے، اس کو جہاد کہا جاتا ہے، کہ ادھر سے بم برسائے جا رہے ہیں، معصوم جانوں کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ اسلام اور کفر کی جنگ یہی ہے جو آج شروع ہے۔ آج جو اس جنگ کے لیے جاتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نافذ کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کا جو حکم ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے آج ہمارے مسلمان بھائی مشکلات کے اندر ہیں، ان کی مدد کے لیے نکلنا ہے، تو یہ جہاد ہے۔ ویسے تنظیمیں بنا کر پورے ایریے کے اندر دہشت گردی پھیلانا، اس کو جہاد نہیں کہا جاتا۔ تو جہاد جو ہے اصل میں یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کیا جائے وہ جہاد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید اہمیت کو بیان فرمایا کہ جہاد کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسہ مات علی شعبۃ من نفاق۔ فرمایا، من ماتا، جو شخص مر گیا، ولم یغزو، اور اس نے جہاد نہیں کیا، جہاد کے لیے نہیں نکلا، ولم یحدث به نفسہ، نہ ہی اس کے نفس کے اندر، دل کے اندر جہاد کی چاہت ہوئی، یہ شوق ہوا کہ میں جہاد کے لیے جاؤں، تو فرمایا مات علی شعبۃ من نفاق، وہ منافقت کے ایک درجے پر مرا۔ ایک تو ہوتا ہے جہاد کے لیے نکلنا، وہ تو جہاں جہاں جب جب امت کو ضرورت پڑے، تو جب جہاد فرض ہو تو نکلنا ضروری ہے۔ جب مسلمان مشکلات کے اندر ہوں تو حکومت وقت کا کام بنتا ہے، جو امت مسلمہ کے لیڈر ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ قوم کو جہاد کے لیے ابھاریں،
اور قوم کو تیار کریں کہ اب اسلام کو اور اہل اسلام کو اس کی چیز کی ضرورت ہے، تو اس وقت جہاد جو ہے فرض ہے۔ لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک جو کلمہ آیا وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، کہ جس کے دل میں جہاد کی چاہت بھی نہ ہو، کہ کہہ جی یہ دہشت گردی ہے، جہاد کرنا کون سا، اب اس دور میں جہاد ختم ہو گیا جی۔ جہاد کو دہشت گردی کے نام سے جو معصوم کرتے ہیں آج کل کے لبرل لوگ جس طرح کر رہے ہیں کہ جہاد نام کی کوئی چیز نہیں، یہ ظلم ہے جی۔ حضور نے فرمایا وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، کہ جہاد کی چاہت بھی نہ ہوئی اسے کہ میں جہاد کے لیے نکلوں۔ جیسے آج کا ماحول ہے، اس ماحول کے اندر بندے کا دل چاہتا ہے کہ مظلوم مسلمانوں کی مدد کی جائے، جہاد کیا جائے۔ اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، تو ایسا دل کے اندر ارادہ بھی نہ بنا تو فرمایا عَلَى شُعْبَةٍ مِّن نِفَاق، وہ نفاق کے ایک درجے پر مرا۔ یعنی جہاد کتنا ضروری ہے، جہاد کی کیا اہمیت ہے۔ اسلام کو اگر ضرورت ہو تو پھر جہاد کی نیت ہونی چاہیے کہ جہاد کرنا چاہیے، اسلام کی خاطر نکلنا چاہیے۔ یہ جو جان دی ہے یہ اللہ نے دی ہے، اور یہ جان اگر اللہ کی راہ میں چلی جائے تو اس سے بڑی عظیم نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں شوق رکھنا چاہیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ شوق تھا، آپ کی بھی یہ چاہت تھی، آپ غزوات کے اندر شریک ہوتے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے اندر، جنگ احد کے اندر، اس کے علاوہ بھی بے شمار جنگوں کے اندر، غزوات کے اندر غالباً 17 غزوات کے متعلق آتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ چاہت تھی کہ میں بھی شہید کیا جاؤں، حضور کی یہ چاہت رہی ہے، اس لیے ہماری بھی یہ چاہت ہونی چاہیے۔ اور صحابہ کرام تو یہ دعائیں مانگا کرتے تھے دن رات کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما، اور شہادت کی موت کا درجہ کیا ہے اس کے متعلق بھی میں بیان کروں گا۔ تو یہ جو جہاد ہے اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو ظلم و ستم سے محفوظ رکھا جائے، مسلمانوں پر جو جبر کیا جا رہا ہے اس سے ان کو محفوظ رکھا جائے، جو مسلمانوں کے عقائد ہیں ان کا تحفظ کیا جائے۔ یہ جہاد اس لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ آج جو جنگ ہے یہودی جو ہیں اسرائیل کے اندر اور مسلمان فلسطین کے اندر، یہ بھی ایک جہاد بھی ہے اور جہاد جاری ہے، اور ہر ایک مسلمان کی یہ چاہت ہونی چاہیے کہ ہمیں موقع میسر آئے تو حضور کے اس فرمان کے مطابق ہم بھی جہاد میں شرکت کریں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ وَقَاتِلُوا، اور جھگڑو، قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے جھگڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اب یہاں اس آیت کریمہ کو دیکھا جائے تو جو جھگڑتے ہیں ان سے جھگڑو، جو لڑنے کے لیے آتے ہیں ان سے لڑو۔ اب پوری امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہودی لڑنے کے لیے آ چکے ہیں، اپنے پوری قوت اور طاقت کے ساتھ مسلمانوں کو کچل رہے ہیں۔ اب بھی اگر مسلمان نہیں اٹھیں گے تو پھر مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، مسلمانوں کا کل اور کما کیا جائے گا، مسلمان تزلزلی کی طرف جائیں گے۔ مسلمانوں کے لیے اب وقت ہے کہ وہ یکجا ہو جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لڑو ان سے جو تم سے لڑے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں جہاد کے لیے نکلتے تو جب بھی جاتے حضور انتظار کرتے تھے کہ ان کی طرف سے پہل کی جائے، اور پھر اندھیرے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ لڑائی، جہاد کا حکم، لڑائی کا حکم نہیں دیتے تھے۔ سورج جب طلوع ہو جاتا، سورج اوپر آ جاتا، پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اب جنگ کو شروع کیا جائے، اب لڑائی شروع کی جائے۔ لیکن آج کل کیا ہے جی کہ اپنے ملک کے اندر بیٹھ کر بٹن وہاں سے دباتے ہیں، اندھیرا ہو یا روشنی ہو، بس
جانوں کو ضیاع کرنا ہے، انسانیت کو ضیاع کیا جا رہا ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا۔ جب مسلمان مشکل کے اندر ہوں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہو، تو مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ وہ جہاد کریں۔ جہاد کرتے ہوئے بندے کو جو مرتبہ نصیب ہوتا ہے، اگر بچ جائے تو وہ غازی ہے۔ جہاد کے لیے گیا ہوا تھا، لڑائی کی، اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ رکھا، واپس آ گیا تو وہ غازی ہے، اس کا بھی درجہ ہے۔ جہاد کے اندر جا کر جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور شہید کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ کے اندر، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار فضائل کو بیان کیا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو شہید کا مرتبہ بیان کیا ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کر رہا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہی لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، مِنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں میں سے، وَالصِّدِّقِينَ، صدیقین میں سے، وَالشُّهَدَاء، اور شہداء، والصالحین، اور صالحین، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ راہ خدا میں شہید ہونا یہ ایک عمل صالح ہے، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر نکلا تھا جہاد کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جو بھی عمل کیا جائے، جو بھی کام کیا جائے، اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ اور شہادت کے جذبے سے سرشار ہو کر جہاد کے لیے نکلنا، سرشار ہو کر جہاد کے لیے نکلنا، اللہ کی رضا کی خاطر جانا، یہ بھی عمل صالح ہے۔ یہ جب شہید ہو جاتا ہے تو اسے ملتا کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بَلْ أَحْيَاءٌ، وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، مگر ان کی زندگی کی تمہیں خبر نہیں ہے کہ وہ زندہ کیسے ہیں۔ شہید جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کا جسم کٹتا ہے، تلوار کے ذریعہ سے ہو، گولی کے ذریعہ سے ہو، بم کے ذریعہ سے ہو، آج کل جو ماحول ہے، جب شہید ہوتا ہے، شہید جب مرتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیہ کریمہ میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ہرگز انہیں مردہ نہ کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ رزق کو پاتے ہیں۔ فَارِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ خوش ہیں اس بات پر جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ شہادت جب مل جاتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ بندہ گیا تو جان ضائع ہو گئی اس کی، بلکہ شہادت ایک بہترین قسم کا مرتبہ ہے جو اللہ رب العزت خوش نصیب لوگوں کو نصیب فرماتا ہے۔ اسی لیے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہادت کی تمنا فرمائی۔ شہید جو ہوتا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں شہید کو نبی سے بہت قرب حاصل ہوتا ہے، یعنی یہ ایسا مرتبہ ہے کہ انبیاء سے ان کو قرب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں پیغمبر کی نیند جو ہے وہ اس کے وضو کو نہیں توڑتی، شہید کی موت جو ہے وہ غسل کو نہیں توڑتی، کیونکہ انبیاء جب سوتے ہیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، نبی کا سونا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح شہید جب شہید ہوتا ہے تو اس کا غسل نہیں ٹوٹتا، عام بندہ جب مرتا ہے تو اس کا غسل ٹوٹ جاتا ہے، اس کو غسل اس لیے دیا جاتا ہے، لیکن شہید جو ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شہید کا غسل نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ شہید جب اس کی شہادت ہو جائے اسی کپڑوں کے اندر خون کے اندر لت پت اس کو دفن کیا جائے، اور پھر شہید کا خون جو ہے وہ بھی جاری رہتا ہے، شہید کا جسم جو ہے وہ بھی تر و تازہ رہتا ہے۔ یہ آپ نے مشاہدات میں دیکھا ہوگا، صحابہ کرام کے ادوار سے لے کر آج تک جتنے بھی اللہ کی رضا کی خاطر لڑنے والے ہیں، ان کی جب قبر کشائی ہوئی تو دیکھا ان کا جسم بھی سلامت ہے، ان کے کپڑے بھی سلامت ہیں، اور بعض واقعات ہم نے ایسے بھی پڑھے کہ صدیوں بعد قبریں کھودی گئی شہداء کی،
تو جسم سے خون اسی طرح نکل رہا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو فرمایا نا کہ وہ انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ وہ کیسی زندگی ہے اللہ رب العزت ہی اس کے متعلق جانتا ہے۔ حضرت سیدنا مسروق فرماتے ہیں کہ ہم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو آیات ان کے بارے میں پوچھا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ ان کو کیسے رزق دیا جاتا ہے، وہ کیسے زندہ ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحہم فی جوف طیر خضر، کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، یعنی سبز پرندے جو آتے ہیں اس شکل میں ان کو ایسی شکل اختیار ان کی جاتی ہے، ایسی شکل ان کو دی جاتی ہے۔ لہا قندیل معلقۃ بالعرش، وہ ان قندیلوں کے اندر ہوتے ہیں جو عرش کے ساتھ معلق ہیں۔ تسرحون من الجنہ حیث شاءت، وہ سیر کرتی ہیں جنت کی جہاں سے چاہیں، یعنی وہ شہداء کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ جنت کے اندر سیر کرتی رہتی ہیں، پھرتی رہتی ہیں۔ ثم تاوی الی تلک القنادیل، پھر فرمایا پھر وہ سیر کر کے اپنی ان قندیلوں کے اندر واپس آ جاتی ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ تو شہداء کا یہ مرتبہ ہے کہ ان کی روح کو جنت عطا کی جاتی ہے۔ شہید جو اللہ کی رضا کی خاطر لڑنے والا ہے وہ جنتی ہوتا ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوددت ان اغزو فی سبیل اللہ فاقتل ثم اغزو فاقتل ثم اغزو فاقتل، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ حضور کی چاہت تھی کہ جہاد کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پسند فرمایا۔ اور جہاد کی اہمیت یہ ہے کہ مسلمان جو ان کے اندر رحم ہوتا ہے، اللہ رحم ڈال دیتا ہے۔ آج بھی دیکھیں فلسطین کے اندر جو مجاہدین نے یہودی قید کیے، عورتیں قید کی، ان کو چھوڑ دیا، انہوں نے جا کر اپنے اپنے ممالک کے اندر بیان دیے کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ لیکن دوسری طرف سے کیا ہو رہا ہے کہ جن کو قید کیا جاتا ہے ان کی چمڑیاں اتاری جاتی ہیں، ان کے ناخن نکالے جاتے ہیں، ہر قسم کی تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ اب جو یہودیوں نے کام شروع کیا ہوا ہے وہ بچوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے کہ بچوں کو ختم کیا جائے، یہ بڑے ہو کر یہ بھی مجاہد بنیں گے۔ جہاں بچے ہیں، جن اسپتالوں کے اندر بچے ہیں، ان کے اندر بیماری کیجیے، لیکن اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی خود بھی جاتے تھے، صحابہ کو بھیجتے تھے، لشکروں کو بھیجتے تھے، یہ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا، بوڑھوں کو نقصان نہیں پہنچانا، عورتوں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء، کہ جو بھی جنت میں داخل ہوگا، جو بھی جنت میں داخل ہو، کوئی ایک بھی يدخل الجنة، داخل ہونے والا جنت میں، يحب ان يرجع الى الدنيا، وہ یہ پسند نہیں کرے گا کہ اسے دنیا کی طرف لوٹایا جائے، دنیا کے اندر جو اس کے ساتھ معاملہ ہو اسی طرح اس کا معاملہ کیا جائے، الا شہید، سوائے شہید کے، یہ تمنا، وہ تمنا کرتا ہے ان یرجع الی الدنیا، یہ کہ اسے لٹایا جائے، دنیا کی طرف بھیجا جائے دوبارہ اسے، فیقتل 10 مرات، پھر وہ قتل کیا جائے 10 مرتبہ، لما یرا من الکرامات، جب وہ اپنی ان کرامتوں کو، ان عزتوں کو، ان فضیلتوں کو دیکھتا ہے جو اللہ رب العزت اس کو فضیلتیں قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن کوئی بندہ یہ چاہت نہیں کرے گا کہ مجھے جنت سے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے، جو جنت کے اندر چلا جائے گا اس کی یہ چاہت نہیں ہوگی کہ مجھے دوبارہ بھیجا جائے، لیکن شہید جو ہے وہ یہ تمنا کرے گا قیامت کے دن، وہ یہ تمنا کرے گا کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے، پھر مجھے اس طرح شہادت نصیب ہو، پھر مجھے جنت نصیب ہو، پھر شہادت نصیب، یعنی 10 مرتبہ تک کی اس کی تمنا ہوگی کہ مجھے بھیجا جائے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا راشد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتل ہوگا اللہ کی رضا کی خاطر، اس نے اپنی جان کو دینا ہے تو اس کا امتحان تو وہی ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی تمنا لالچ میں یعنی مال ملے گا، مال غنیمت، لوگ مجھے شہید کہیں گے، لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے، تو پھر تو یہ اس کے اندر اخلاص نہیں رہا۔ اخلاص جب نہ ہو تو کوئی بھی عمل اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ ایک شہید کو قیامت کے دن لایا جائے گا، پوچھا جائے گا ہاں تجھے میں نے جان دی، تو کہاں خرچ کی؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں خرچ کی، میں نے جہاد کیا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کیا تھا، لوگوں نے تجھے شہید کہہ دیا، اب تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے گا۔ پھر اسی طرح ایک سخی لایا جائے گا، سخی سے پوچھا جائے گا تو نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا تیری رضا کی خاطر میں نے لوگوں کو دی، غریبوں کی خدمت کی۔ وہ اللہ رب العزت فرمائے گا تو اس لیے دیتا رہا تاکہ تجھے سخی کہیں، امیر کہیں، وہ دنیا میں تجھے کہہ لیا گیا، اب تو تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اس کو بھی جہنم میں بیچ دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح ایک عالم لایا جائے گا، عالم سے پوچھا جائے گا تجھے علم دیا تھا اس کو کہاں خرچ کیا؟ تو عالم کہے گا میں لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتا رہا، دین کی طرف بلاتا رہا، لوگوں کو دین اسلام پڑھاتا رہا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا تو صرف اپنی دنیا کی خاطر لگا ہوا تھا، تو یہ اس لیے لگا ہوا تھا لوگ تجھے عالم کہیں، تجھے فاضل کہیں، تجھے علامہ کہیں، وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیا ہے، اب قیامت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں، اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جب تک کوئی بھی عمل ہو اس کے اندر اخلاص نہ ہو تو اخلاص کے بغیر خدا کی بارگاہ میں کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر عمل کے لیے اخلاص کا ہونا شرط ہے، اور اخلاص نہ ہو تو کوئی بھی عمل خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ بیان کر کے پھر اس کے بعد اختتام کرتا ہوں کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص لوہے کی زرہ پہن کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے جہاد کروں یا اسلام قبول کروں؟ ابھی وہ مومن نہیں تھا، اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا، تو کہنے لگا یا رسول اللہ پہلے جہاد کروں یا اسلام قبول کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم ثم قاتل، پہلے اسلام قبول کر پھر جہاد کر۔ تو اس نے ایسے ہی کیا، پہلے اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، پھر وہ زرہ پہن کر میدان میں گیا، جہاد کرنا شروع کیا، اور جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ جب شہید ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل قلیلا و اجر کثیرا، اس نے عمل کم کیا اور ثواب زیادہ پا لیا۔ یعنی اس نے صرف کلمہ پڑھا، کلمہ کے بعد نہ اس نے کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، نہ علم پڑھا، نہ کتابیں پڑھی، کچھ بھی نہیں کیا، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور پھر جہاد کے لیے نکلا، شہید ہو گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے عمل تو بہت کم کیا ہے، صرف کلمہ پڑھا، اسلام کے اندر داخل ہوا، پھر جہاد کے لیے نکلا اور اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بہت بڑا اجر پا لیا۔ تو شہادت جو ہے، جہاد جو ہے، یہ بھی کم نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر ویسے بھی کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو غیر مسلم ہیں جو اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، جس نے کلمہ نہ پڑھا ہو، مسلمان نہ ہو، اسلام کے اندر داخل ہو، تو روایات کے اندر موجود ہے حضور نے فرمایا اس کے سارے گزشتہ گناہوں کو یہ کلمہ جو ہے یہ مٹا دیتا ہے۔ تو اس کے سارے گزشتہ گناہ مٹ گئے، اب وہ پاک اور صاف ہو کر جب اس نے اسلام قبول کیا تو جہاد کے لیے نکلا، اپنی جان کو بھی اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر پیش کر دیا، تو یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یشفع الشہید فی 70 من اہل البیت، کہ شہید جو ہے وہ 70 لوگوں کو، جو اللہ کی رضا کی خاطر شہید ہونے والا ہے، اپنے خاندان کے جو 70 لوگ ہیں جن کے لیے شفاعت کی ضرورت ہوگی، ان کی شفاعت کر کے ان کو ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ تو یہ شہادت کوئی عام مرتبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی جذبہ جہاد نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اور پھر ہمیں چاہیے
کہ آپ اپنی اولادوں کو اس طرف راغب کریں کہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام کی چاہت کیا ہے، جہاد کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے، شہادت کی کیا اہمیت ہے۔ ان اہمیتوں کو جب تک ہم اپنی اولادوں کے اندر اجاگر نہیں کریں گے، آنے والی جو نسلیں وہ ہماری نسلیں بزدل پیدا ہوں گی۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کو خود بھی سمجھیں، اپنی اولادوں کو بھی دین کی طرف راغب کریں۔